خدا خود ثنا خان نے ہے اپنے نبی دا جنا مننے تو آتے نو دساں جے رب مصطفیٰ دا ثنا خان نہ ہوندا تے قرآن دا کوئی سپارہ نہ ہوندا کیویں کوئی سنبھلدا بلاں وچ غماں دے ہے آقا جے تیرا سہارا نہ ہوندا۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ ساری کائنات اس اللہ کی محتاج ہے اور میرا اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء سرور کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ بے پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قرآن مجید فرقان حمید سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو حق سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے تو اللہ نے اپنے نبی کو بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں۔ اتنے معجزات ہیں کہ اگر ہم اس کا شمار کرنا چاہیں، اس کی گنتی کرنا چاہیں تو ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ہم اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا تعین نہیں کر سکتے۔ سابقہ انبیاء آئے، اللہ انہیں بھی معجزات عطا فرماتا رہا، انہیں بھی اللہ خصائص، فضائل اور عزتیں اور عظمتیں عطا فرماتا رہا، لیکن تاریخ اس چیز کی گواہ ہے جو عظمت، جو فضیلت، جو مرتبہ اور جو مقام اللہ نے اپنے پیارے نبی کو عطا کیا وہ کسی کو نہیں عطا کیا۔ حضرات گرامی، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا کیے، جن میں سے سب سے بڑا معجزہ اللہ نے میرے نبی کو قرآن عطا کیا، معراج جیسے عظیم معجزے سے نوازا اور تمام نبیوں کا سردار، تمام رسولوں کا سردار بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے میرے نبی کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا کہ جس چیز کا علم باقی انبیاء کے پاس نہیں تھا۔ اس کا یہ معنی اور مطلب نہیں کہ معاذ اللہ کہ جو سابقہ انبیاء تھے ان کے پاس علم کم تھا، اللہ نے بہت کچھ عطا کیا، لیکن میرے آقا کو اللہ نے قرآن اس چیز کا گواہ ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرمایا حبیب ہم نے ہر اس چیز کا علم تمہیں عطا کر دیا جو تم نہ بھی جانتے تھے، جس کا آپ کو علم نہ تھا وہ علم بھی آپ کو عطا کر دیا، آپ کو ہر عالم کا علم عطا کیا، آپ کو قیامت کا علم عطا کیا، آپ کو عالم برزخ کا علم عطا کیا، آپ کو زمین و آسمان کی ایک ایک چیز کا علم عطا کیا،
حبیب ایک ایک ذرے کا، ایک ایک پہاڑ کا، ایک ایک درخت اور دریا کا علم آپ کو عطا فرمایا۔ وہ چیز جو آپ نہ جانتے تھے ہم نے وہ آپ پہ پوشیدہ کر دی، آپ پہ ظاہر کر دی۔ وعلمک، دوسری جگہ پہ اللہ کا قرآن فرماتا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی، او کما قال، فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ کسی کو غیب کا علم عطا کرے۔ یاد رکھیے گا تین چیزیں ایسی ہیں جن کا علم حدیث میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک یہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آنے والی، کہ قیامت کب آنے والی۔ دوسرا یہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، حالانکہ آج لوگ اس چیز کا، یہ بھی خدا کے ساتھ ایک شرک ہے نا، کہ جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے جی یہ بیٹا یا بیٹی ہے، سائنس آ گئی ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بھی اللہ کی اس علم کے ساتھ کہ پہلے ہی پتہ کر لیں جی ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ دوسرا یہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تیسرا یہ کوئی نہیں جانتا کہ آنے والے وقت میں کل اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں ایسی احادیث موجود ہیں جہاں میرے آقا نے بتایا کہ تمہارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو غیب کا علم عطا کرے، لیکن اللہ نے آگے اس کی نفی فرما دی، فرمایا نہیں، ہاں جس کو وہ چاہتا ہے تو عطا بھی کر دیتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اسے دے بھی دیتا ہے۔ یجتبی کا لفظ آیا ہے، ولیکن اللہ یجتبی، کس کو عطا کرتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے جسے وہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے، جسے اپنے نبیوں میں سے، اپنے محبوب بندوں میں سے جسے وہ چن لیتا ہے اسے غیب کا علم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوسرا ایک جگہ پہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، فرمایا میرا نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا، میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ یعنی پتا چلا کہ جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے کسی چیز کا علم لینے کے لیے، غیب کا علم لینے کے لیے، تو میرے نبی اسے بتانے میں بخل نہیں فرماتے۔ اور ایک مشہور یہ حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کے پاس علم نہیں ہے، نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ اب میرے آقا تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں، فرمایا علی اس پہاڑ کی اس طرف جاؤ، وہاں پہ ایک عورت جا رہی ہے جو جاسوسی کر رہی ہے، اسے پکڑ کے میرے پاس لاؤ۔ علی اس پہاڑ کے پیچھے ایک عورت جا رہی ہے، اسے پکڑ کے لاؤ، اور وہ جاسوسی کر رہی ہے جیسے آج بھی جاسوس ہوتے ہیں، کوئی انڈیا کا جاسوس آ گیا، کوئی امریکہ کا جاسوس آ گیا۔ اسی طرح اس وقت بھی جنگیں ہوتی تھی، ایک قبیلے دوسرے قبیلوں میں اپنے جاسوس بھیج دیتے تھے۔ تو حضرت مولا کائنات اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ جب پہنچے، اس عورت کو پکڑ لیا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ علی اس کے پاس ایک خط ہے، اس خط کو، اس عورت کو بھی میرے پاس لے کے آؤ اور اس خط کو بھی میرے پاس لے کے آؤ۔ اب حضرت علی نے جب اس عورت کو پکڑا، اس کو روکا، روک کے کہا خط مجھے دو۔ وہ کہنے لگی جیسے عورتوں کے کام ہوتے، قسمیں کھانے لگی، نہیں میرے پاس تو خط ہے ہی نہیں ہے۔ اب یہ کوئی آج کا مولوی نہیں تھا 14ویں صدی کا، وہ کہتا نہیں نبی کو تو علم ہی نہیں ہے۔ حضرت علی کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے نبی کی زبان سے جو نکل چکا ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو جب 3 سے 4 دفعہ حضرت علی نے اس سے کہا کہ خط دو، اس نے کہا میرے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے خداؤں کی لات، عزا، منات کی قسمیں کھانے لگی۔ حضرت علی نے کہا کہ خط دے گی یا میں تیری تلاشی لوں۔ اب کون؟ حضرت علی اس عورت کو یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر یہ تو ہمارا ملک ہے نا کہ آج عورتوں کو، بچیوں کو، مقصد ماؤں بہنوں کو، ٹھیک ہے انہوں نے کوئی ایسا جرم کیا ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، تاکہ شریعت کا قانون یہ ہے اگر ایک غیر مسلم عورت بھی آ جائے اسے بھی کوئی مرد ہاتھ نہیں لگا سکتا، اسے بھی ایک پولیس جو یہ اگر کوئی پولیس پکڑنا بھی چاہے، اسے بھی کوئی خواتین، اسے کوئی لیڈیز پولیس اسے پکڑے، کوئی مرد اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا اگر کوئی غیر مسلم عورت بھی آ جائے۔
اب حضرت علی اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیری تلاشی لوں. اب ادھر علماء فرماتے ہیں ایک طرف تو شریعت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی بے شک غیر مسلم عورت بھی ہو کوئی مرد اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا, تو پھر حضرت علی نے اسے کیوں کہا؟ اگر وہ خط نہ دیتی تو فرض محال وہ خط نہ دیتی, انکار کر دیتی, تو کیا حضرت علی اس کی تلاشی لیتے؟ علماء فرماتے ہیں یاد رکھنا جب بات حضور کی عزت کی آ جائے, اگر وہ خط نہ دیتی تو حضرت علی واپس چلے جاتے, تو حضور کی مجلس میں تو ہر وقت منافقین بیٹھا کرتے تھے. اب جب حضرت علی جا کے کہتے یا رسول اللہ خط تو ہے ہی نہیں ہے, منافقین کو ایک بات مل جانی تھی, لو جی یہ نبی کہتا ہے مجھے ہر چیز کا علم ہے, اس نے اس عورت پہ الزام لگا دیا. اب حضرت علی کا یہ عقیدہ تھا کہ یہاں یہ بات عزت رسول اللہ کی عزت کی ہے, رسول اللہ کی ناموس کی بات ہے, اگر میں آج خط لے کے نہ گیا تو حضور کی ناموس پہ حرف آئے گا. تو حضرت علی نے جب کہا کہ میں تیری تلاشی لوں گا, اس نے جلدی ہی اپنے ایک مخصوص جگہ سے خط نکال کے حضرت علی کو دے دیا. تو حضرت علی نے کہا صدقتا یا رسول اللہ, جو بات میرے آقا نے کہہ دی ہو وہ جھوٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کیا یہ علم غیب نہیں ہے؟ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہرحال یہ ہے کہ انسان جتنی بھی احادیث بیان کرے, جتنا بھی علم بیان کرے, جو کچھ بھی کرے, جب انسان کے دل میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار نہ ہوگا, یقین رکھیے گا اس کے سامنے ایک نہیں ہزاروں احادیث بھی, پورا قرآن بھی پڑھ لو تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے. قرآن خود کہتا ہے نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اسی قرآن کو کچھ پڑھ کے گمراہ ہو گئے, اسی قرآن کو کچھ پڑھ کے وہ ہدایت حاصل کر گئے. ہے تو قرآن مگر کئیوں کو اس نے ہدایت دے دی, کئیوں کو اس نے جناب وہ گمراہی کے راستے پہ چلا دیا. یاد رکھنا قرآن وہ کام آتا ہے جو سینے میں میرے آقا کی محبت رکھے پڑا جائے, سینے دے اندر میرے مصطفیٰ دی محبت ہوئے, عشق ہوئے, پیار ہوئے, پھر بندہ قرآن پڑھے, پھر قرآن دے ہر لفظ تو انہوں میرے مصطفیٰ دی خصوصیات, میرے نبی دے خزائل و فضائل نظر آئے. بلند آواز اللہ کو سبحان اللہ. تو دوستوں میں عرض کر رہے ہیں حضور میاں صاحب میاں محمد باشر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عارف کھڑی آپ فرماندے نے نیچ لوگ ہوندے نے جڑے قرآن پڑھ کے بھی حدیث پڑھ کے بھی میرے نبی دی عزت و عظمت تے پہنچتے نے. حضور میاں محمد باشر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑی کمال گل کی تھی. آپ فرماندے نے نیچاں دی آشنائی کولوں نیچاں دی آشنائی کولوں او فیض کسے نہیں پایا, او ککرتے انگور چڑھایا, ہر گچھا زخم آیا. سمجھ آئیے تو سبحان اللہ کہہ دیں. نیچاں دی آشنائی کولوں او فیض کسے نہیں پایا, ککرتے انگور چڑھایا, او ہر گچھا زخم آیا. یہ تو بندہ ایک در نال وابستہ ہو جائے نا, صرف حضور تے در نال وابستہ ہو جائے, دائیں بائیں ادھر ادھر نہ ویکھے. یاد رکھنا دو کشتیاں دا مسافر کدے بھی پار نہیں لنگدا. بلکہ اگے میاں صاحب فرماندے نے بہت یار اس ہے تے شعر ہے, اگر بندے دی اپنی سوچ ہوندی ہے نو جدے مرضی لے کے جائے. میاں صاحب نے تے اپنے عشق دے اندر, ہجر دے اندر, محبت دے وچ ایک ایک شعر حضور دی بارگاہ میں لکھیا ہے. اج لوگ جدھر مرضی لے کے جائیں. میاں صاحب فرماندے نے بہت یار بناون والے اور رہ جاندے نے کلے,
اساں تے بک بک روندے ویکھے او ککھ ریا نہ پلے آپ فرماندے نے حضور دے در نال وابستہ ہو جا، دائیں بائیں ادھر ادھر نہ جا، ایک کوئی در پھڑ لے، اپنی ہر ذات اپنی ہر چیز حضور دے در نال وابستہ ہو جا، حضور نال نسبت اختیار کر لے، جدوں حضور نال ہر شے نو وابستہ کر لویں گا پھر تینوں دائیں بائیں جان دی ضرورت نہیں پے گی۔ آپ فرماندے نے آج اس در تے کل اس در تے، انج نہیں بہتے یار بنامن والے اور رہ جاندے نے کلے، اساں تے بک بک روندے ویکھے او ککھ ریا نہ پلے۔ آؤ میرے دوستوں میں حدیث پیش کر دینا وا عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک اس حدیث تے راوی نے آپ فرماندے نے خرج حینا زاغت الشمس، حضرت انس بن مالک فرماندے نے جدوں سورج غروب ہو گیا، ایک دن سورج ڈھل گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے تے تیرے مدنی آقا تشریف لے کے آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فصل ظہرا نماز ظہر پڑھائیے، پھر میرے نبی منبر تے جلوہ افروز ہو گئے۔ کچھ آکو سبحان اللہ۔ میرے نبی تشریف لے کے آئے، نماز ظہر پڑھائی، میرے نبی منبر تے تشریف فرما ہو گئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا مینوں اس اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے اج جو کچھ میرے کولوں پوچھنا چاہندے ہو میرے کولوں پوچھو، میں قیامت تک ہر چیز دا علم تانوں عطا کر دیواں گا۔ میرے نبی منبر تے تشریف فرما ہوئے، میرے نبی نے قیامت کا ذکر کیتا، پھر فرمایا قیامت تو پہلے بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے، بڑے بڑے حادثات رونما ہوں گے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں جدوں تک اس منبر دے اوتے کھڑا ہاں جو کچھ پوچھنا چاہندے ہو پوچھ لو، میں ادا جواب دیواں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کردے نے جدوں لوگاں نے نبی دے غلاماں نے نبی دے صحابہ نے گل سنی، نبی دے صحابہ ہزاروں کی تار رون لگ پے، میرے نبی دے چہرے تے جلال آ گیا۔ میرے نبی نے پھر فرمایا اس اللہ دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، اج جو کچھ میرے کولوں پوچھو گے جو سوال کرو گے میں ادا جواب دیواں گا۔ میرے دوستو پھر ایک شخص کھڑا ہویا، ایک شخص کھڑا ہو کے انہیں میرے نبی دی خدمت کے اندر عرض کیتا یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کی ہے، میرا ٹھکانہ کتھے وے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ منافق کھڑا ہویا ہے، منافق کے اٹھ کے میرے نبی دی خدمت کے اندر عرض کردہ ہے یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کتھے وے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے، عرض کردے نے یا رسول اللہ میرا والد کون ہے، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ حضرت انس فرماندے نے پھر آپ بار بار فرمان دے رہے مینوں سوال کرو میں سوال دا جواب دیواں گا۔ میرے دوستو نبی دے صحابہ نبی دے غلام سامنے بیٹھے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے نبی نو مخاطب کر کے ارشاد فرمان دے نے اے اللہ دے پیارے نبی، اے اللہ دے سچے رسول، اسیاں خدا نو ایک مندے ہاں، تانوں رسول مندے ہاں، اس قرآن نو اللہ دی کتاب مندے ہاں، قیامت تے اسیاں یقین رکھ دے ہاں، مرن تو بعد دوبارہ زندہ اٹھن تے یقین رکھ دے ہاں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اج اللہ نے مینوں سارا علم عطا کر دیتا ہے، اج جو کچھ میرے کولوں پوچھو گے، اج جو کچھ میرے کولوں سوال کرو گے میں ادا جواب عطا کر دیواں گا۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، انہیں عرض کی یا رسول اللہ مینوں دسو تے صحیح، پہلے حضرت عبداللہ بن حذافہ تو پہلے ایک منافق نے کھڑا ہو کے کیا یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کی ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر ایک منافق کھڑا ہو گیا، انہیں عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کیڑا ہے؟ یا رسول اللہ میرا باپ کیڑا ہے؟ حضور نے فرمایا فلانا چرواہا، یعنی حضور نے جڑا دا باپ سی جو انہوں توقع سی یا جو انہوں دسیا گیا،
حضور نے انہیں فرمایا تیرا باپ فلانا چروا ہے. وہ غصے دے وچ لال پیلا ہو گیا, پجدا پجدا گھر گیا. توجہ ہے تھوڑی تے سبحان اللہ کو. وہ پجدا پجدا گھر گیا, وہ ماں گھر بیٹھی ہوئی ہے. اس ماں نو تھلے لٹا کے ماں دے چھاتی تے چڑھ گیا. ماں دا گلا دبا کے آندا دس میرا باپ کون ہے, میں حرامی ہاں یا حلالی ہاں. یہ حضور کو اس پوچھیا سی تیرا باپ کیڑا ہے. حضور نے فرمایا تیرا باپ فلانا چروا ہے. گلا پکڑ کے کہندا دس میں حلالی ہاں حرامی ہاں. ماں بھی سیانی سی, انہیں کیا کم تے تیرے حلالیاں لے آئی نہیں. انہیں کہا میرا باپ کیڑا ہے. اس دی ماں نے پہلا کیا تیرا باپ جڑا ہے ہوئی. اس کہا نہیں, وہ نبی جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ دی ماں نے پھر اس چیز دا اقرار کر لیا, ہاں تیرا باپ فلانا چروا ہے. ماں دی چھاتی تے چڑھ گیا نا, کہندا دس میں حلالیاں حرامیاں. ماں نے کہا تینوں تو سمجھ آ جانی چاہیے اے حلالیاں دے کم نہیں ہوندے. اور یہ بھی یاد رکھیا جے جڑا ماں نال لڑے نا, جڑا ماں باپ نو ستائے, یہ کوئی چنگا کام نہیں. جڑا ماں باپ نو ستاندا ہے, ماں باپ نو اودے نال لڑدا ہے, جھگڑدا ہے بیویاں دے کہن تے, یاد رکھنا ماں باپ ورگی عظیم نعمت, ماں باپ ورگی عظیم رحمت دنیا دے اوتے نہیں ملدی. اللہ دنیا دے اوتے صرف 3 رشتے ایسے نے جڑے بے لوس محبت کردے نے. سب تو پہلے اللہ اپنے بندے نال 70 ماواں تو زیادہ محبت کردا ہے. پھر اودا رسول اپنی امت نال محبت کردا ہے. اور تیسرا رشتہ ماں باپ دا ہوندا ہے جڑے اپنی اولاد نال بے لوس محبت کردے. توجہ ہے تے سبحان اللہ کو. بے لوس محبت کردے نے, کوئی لالچ نہیں ہوندی اپنی اولاد نال. اس وجہ تو ماں باپ نال لڑیا نہ کرو, ماں باپ نال جھگڑیا نہ کرو, یہ چنگا کام نہیں. یہ جدو دنیا تو ٹر جان نا مڑ پتہ چلتا ہے کہ پھر ماں باپ جیسی کیسی عظیم نعمت ہوتی ہے. بہرحال میرے دوستوں میں عرض کر رہا ہوں, اللہ پاک نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. فرمایا حبیب تینوں ہر شے دا علم عطا کیتا ہے. اچھی آکھو سبحان اللہ. حبیب تینوں ہر شے دا علم عطا کر دیتا ہے. میرے دوستو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے ہر چیز دا علم عطا کیتا. میرے نبی نو اللہ نے ہر عالم دا علم عطا کر کے بھیجیا ہے. میرے دوستو میرے نبی دا سارے تو بڑا معجزہ اللہ نے ہر علم عطا کیتا. پر اللہ دا قرآن کی آندا ہے اے نبی تسیاں امی سو. امی دا مطلب ہوندا ہے ان پڑھ, تسیاں پڑھے لکھے سو. اللہ نے تنو ہر شے دا علم عطا کیتا. پھر اللہ دا قرآن کی آندا ہے الرحمن علم القرآن. فرمایا اور رحمان ہے جنہیں میرے نبی نو قرآن سکھایا ہے. اج لوگ آندے نے جبریل, اج لوگ آندے نے نبی نو دین سکھان والا, نبی نو علم سکھان والا جبریل ہے. جبریل میرے نبی دا استاد ہے. نا جبریل میرے نبی دا استاد نہیں. جبریل تے ہوے جڑا میرے نبی دے نواسیاں دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوتا ہوندا ہے. جبریل تے اوے جڑا میرے نبی دا دربان ہے. جبریل تے اوے جڑا میرے نبیاں دی میرے نبی دے نواسیاں دی سواری نو جھولا جھولاندا ہے. نا میرے دوستو اللہ دا قرآن آندا ہے الرحمن اور رحمان علم القرآن, جنہیں انسان نو قرآن سکھایا, جنہیں انسان نو قرآن پڑھایا. ایک انسان کون ہے؟ میں تے تو نہیں. اس انسان تو مراد میرے تیرے مدنی آقا دی ذات ہے. میرے دوستو میرے نبی نو اللہ نے ہر علم عطا کیتا. بڑے بڑے معجزے عطا کیتے, بڑے بڑے مقام تے مرتبے عطا کیتے. سابقہ انبیاء نو بڑا بڑا علم عطا ہویا, لیکن اللہ نے جو علم تو جو مقام تے مرتبہ میرے تے تیرے مدنی آقا نو عطا کیتا, وہ کائنات عالم دے اندر کسی نو ایسا مرتبہ عطا نہ ہویا. کائنات عالم دے اندر کسی نو ایسے فضائل تے مناقب عطا نہ ہوئے. میرے دوستو تائیں تے میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے, تائیں تے میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کا قلم اٹھتا ہے. آپ فرماندے نے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے اولا. مل کے میرے دوستو پڑھ دے جاؤ. اعلیٰ حضرت نے اپنی اعلیٰ زبان دے اندر اعلیٰ قلم دے نال اعلیٰ نبی دا اعلیٰ لفظاں دے اندر ذکر کیتا ہے. سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی, سب سے اولا.
یاد رکھیا جے اس نبی دا آلہ ذکر کرن دی وجہ تو بندہ خود بھی آلہ ہو جانا ہے، اس نبی دا ذکر کرن دی وجہ تو بندہ جڑا ہے اللہ فرماندا ہے ورفعنا لک ذکرک، فرمایا سونیا تیرے ذکر نو بلند کیتا، صرف تیرے ذکر نو نہیں، جڑا تیرا ذکر کرے گا، جڑا تیرے فضائل بیان کرے گا، جڑا تیرے مناقب بیان کرے گا، جڑا تیری عظمتاں دا گن گاوے گا، جڑا تیری عظمتاں دا ڈنکا بجائے گا، میں انہوں بھی بلند کر دیواں گا۔ سب سے اولا ہو آلہ نبی، سب سے بالا ہو آلہ نبی، سب سے بالا ہو آلہ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا نبی، تاجداروں کا آقا، اور معجزے انبیاء کو خدا نے دیے۔ بلند آواز لاکھو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا سونیا تینوں سارے جہاناں واسطے، سارے نبیاں واسطے، سارے رسولاں واسطے، پوری کائنات واسطے، کائنات ایک عالم واسطے نہیں، ہر عالم واسطے تینوں نبی بنا کے بھیجیا ہے، تینوں اتنے معجزے دیتے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ، مل کے سب سے اولا ہو آلہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، معجزہ بن کے آیا، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ۔ میرے دوستوں میں عرض کر رہے آواں اگے میرے مصطفیٰ دی حدیث کریمہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساڑے درمیان دے اندر اسیاں سارے کھڑے ہوئے ہیں، ساڑے وچ ایک مقام تے کھڑے ہوئے نے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے سارے انہوں مخاطب کر کے فرمایا، او میرے غلاموں، او اللہ دی توحید دا پرچار کرن والے ہو، آج جو کچھ میرے گلو پچھو میں تانوں جواب دے مانگا، میں تانوں جواب دے مانگا۔ میرے دوستو کئیاں نے پوچھیا میرا باپ کیڑا ہے، کئیاں نے قیامت کے متعلق پوچھیا، میرے نبی نے قیامت کی نشانیاں دسیاں، فرمایا جدو قرب قیامت ہوئے گا لوگ ماں باپ کا حیا کرنا چھوڑ جان گے، لوگ ناپ تول دے اندر کمی کرن گے، زلزلے کثرت نال آن گے، بارشاں بے ٹائمیاں ہون گیاں، گرمی جڑی ہوئی سردی دے وقت دے اندر گرمی پیوے گی اور گرمی دے وقت دے اندر سردی پیوے گی۔ سمجھ آئیے تھی سبحان اللہ کو لگا کی ارشاد فرمایا کہ بارشاں بے ٹیمیاں ہوں گی، زلزلیاں دی
کسرت ہوے گی. کیا اج یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ بولو یار. بارشاں بے ٹائمیاں ہون گیاں، زلزلیاں دی کسرت ہوے گی، ماں باپ دا حیا ختم ہو جائے گا، ناپ تول دے اندر کمی ہوے گی. حضور نے ارشاد فرمایا اس وقت سمجھ آیا جے قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے. لیکن اج دا مسلمان اس چیز کو نہیں سمجھ رہا. اج دا مسلمان بالکل اس چیز تو بری و ذمہ ہے. وہ اس طرح دا ذہن دے اندر بیٹھ گیا جس طرح اس دنیا تو جانا ہی نہیں. ہزاراں جنازے اٹھتے ہیں، ہزاراں جنازے اٹھتے ہیں. کدی مسلمان نے نہیں سوچیا کہ یار ایک دن میں بھی اس دنیا تو جانا ہے کہ میں خدا نو راضی کراں، اس خدا دی بارگاہ دے اندر میں بخشش اور مغفرت طلب کر سکاں. تو دوستو بڑا اوکھا ویلا ہونا ہے قیامت کا، اودی تیاری کر لو. اور اس قیامت تو پہلے قیامت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے. اور قیامت جدو آوے گی نا، انسان جڑا نا انسان چلدا پھردا اودے ذہن دے اندر ہزاراں خواہشاں ہوندیاں نے، ہزاراں اودے اندر ذہن دے اندر ایک پلاننگ ہوندی ہے. لیکن اچانک ملک الموت آندا ہے، اودی ساریاں خواہشاں اودے تے پانی پھر جاندا ہے. تو دوستو اس وجہ تو قیامت کی تیاری کرو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جدو یہ ساریاں چیزاں سامنے ہون گیاں سمجھ آیا جائے قیامت بڑی قریب ہے. بہرحال اگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر اس حدیث تے راوی نے، آپ فرماندے نے ایک روز ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کو تشریف لے کے آئے. آپ نے مخلوقات کی ابتدا تو لے کے، بڑی قابل توجہ بات ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میرے تیرے مدنی آقا ساڑھے کو تشریف لے کے آئے. آپ نے پیدائش انسانی تو لے کے جنت جان تک ہر بندے دا نام سانو دسیا. پر او بھی دسے جڑے جنت دے اندر جان گے، او بھی دسے جڑے جہنم دے وچ جان گے. دعا کرو یا رب العالمین میرے مصطفیٰ نے اس وقت جڑے جنتیاں دے نام لینے ساڈا تھوڑا نام بھی انہاں وچ آ جائے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا آج میرے کو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. میرے نبی نے پیدائش انسانی تو لے کے ہر شخص دا نام لیا، ہر شخص دا جڑے جہنمی نے انہاں دا نام بھی لیا، جڑے جنتی نے انہاں دا نام بھی لیا. پھر میرے دوستو حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر دی امامت فرمائی اور ممبر دے جلوہ فروز ہو گئے. ممبر دے جلوہ فروز ہو کے سانو خطاب فرمایا. اتنے تک اتنا طویل خطاب ہو گیا، اتنا لمبا آواز ہو گیا کہ ظہر دی نماز ہو گئی، پھر زور دی نماز پڑھی، پھر ممبر تے کھڑے ہو گئے. عصر دا ویلا ہو گیا، پھر عصر دا ویلا کھڑا ہویا، عصر دی نماز پڑھ کے پھر ممبر دے اتے تشریف فرما ہو گئے. پھر مغرب دا ویلا ہو گیا، پھر عشاء دا ویلا ہو گیا. عشاء تو بعد رات کافی وقت ہو گیا. پھر میرے نبی دا صحابی کھڑا ہویا، انہیں عرض کی یا رسول اللہ ویلا کافی ہو گیا ہے. میرے دوستو میرے نبی نے فجر تو لے کے رات تک کی بیان کیتا. میرے نبی جڑا ہو چکیا وہ بیان کر رہے نے، جو ہو رہا ہے جو کہ ہوے گا وہ بیان کر رہے نے. اج بند لوگ آندے نے نبی نو علم غیب نہیں، اج لوگ آندے نے نبی تے جاندا ہی نہیں، اج لوگ آندے نے نبی نو تا علم دتا ہی کوئی نہیں. نا میرے دوستو میرے نبی نو اللہ نے عالم الغیب ہر شے دا ما کانا وما یکون دا علم عطا کر کے بھیجیا ہے. تائیں جیسے کہنے حدود تا اے سدرا حضور جانتے ہیں. حدود تا اے سدرا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے اللہ حضور جانتے ہیں. میرے
میرے نبی تے ہر شے نو جان دے نے، میرے نبی تے اے بھی جان دے نے میرا کیڑے غلام نے میرے تے درود پڑھیا ہے، میرے نبی تے اے بھی جان دے نے جے حدیث دے اندر آندا ہے صحیح حدیث مسلم شریف دے اندر جڑا میرے نبی تے درود پڑھدا ہے میرے نبی ادا نام ہی جان دے نے، اودے والد دا نام ہی جان دے نے، اودے دادے دا نام ہی جان دے نے۔ تو دوستو ہے اودی شرط ہے وے کہ صدق دل نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرے۔ تو انہاں احادیث کو پتہ چلیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے علم غیب عطا کیتا ہے، علم غیب میرے نبی نو عطا کر کے بھیجیا ہے، اور جڑے آنن نبی نو علم غیب نہیں او خود اپنے آپ نو مفتی آکھن، او خود اپنے آپ نو قاضی تے فقہا تے محدث تے مفسر آکھن، او آکھن نبی نو علم غیب نہیں، معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ اے نبی دی نسبت دی وجہ تو، نبی دی اہل بیت دی وجہ تو آج سارے مولوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم دا سمندر نے، اور اساں سارے او دے وچ قطرہ لے آئے۔ کتھے او نبی حضرت اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے صرف حضور نبی مان لینا کافی نہیں، توجہ ہے، صرف نبی مان لینا کافی نہیں ہوتا، بس ٹھیک ایک نبی ہے، ایک قاصد ہے، اللہ دا پیغام لے کے آیا ہے، نہیں، اپنا تن من دھن سب کچھ نبی دے قدمہ تو قربان کریے، حضور نال عشق کریے، حضور نال وفا کریے، پھر پتہ چلتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمان ہے، صحابہ عرض کی یا رسول اللہ سب تو خوش قسمت لوگ کڑے نے، وجہ ہے ساریاں تو خوش قسمت لوگ کڑے نے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تسیاں دسو کون نے، بلکہ حضور نے صحابہ نو پوچھیا، صحابہ عرض کی یا رسول اللہ جو فرشتے نے اللہ دے بڑے خوش قسمت نے۔ میرے نبی فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ اللہ دی نوری مخلوق ہے، گناہ نہیں کر سکتی، گناہ تو پاک ہے، بڑے خوش قسمت نے۔ میرے تیرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا نا نا او خوش قسمت لوگ نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، پر اللہ دے نبی بڑے خوش قسمت نے، بڑے خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ نے نبوت اور رسالت کا منصب عطا کیتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا نا نا میرے صحابہ نبی بھی خوش نصیب نہیں، ادھے اندر کوئی شک نہیں، دنیا دے اندر سارے تو منصب نبوت اور رسالت ہوندا ہے، لیکن اللہ دے نبی بھی خوش نصیب نہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، پھر اسیاں لوگ بڑے خوش نصیب ہاں، اساں تہاڈا چہرہ ویکھیا ہے، چہرہ ودوہا دی زیارت کیتی ہے، یا رسول اللہ تہاڈا زمانہ پایا ہے، یا رسول اللہ اسیاں بڑے خوش قسمت لوگ ہاں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا نا نا میرے صحابہ تسیاں بھی خوش نصیب نہیں، تسیاں بھی خوش قسمت لوگ نہیں۔ صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ پھر کون لوگ نے جڑے خوش قسمت ہون گے؟ یار سبحان اللہ کہہ لیا کرو، مہربانی ہے۔ یا رسول اللہ او کون لوگ نے جڑے خوش قسمت ہون گے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ او لوگ بڑے خوش قسمت ہون گے، بڑے خوش نصیب ہون گے جنہاں مینوں ویکھیا بھی نہیں میرے تے اپنیاں جاناں قربان کرن گے۔ او لوگ میں تے تسیاں لوگ ہاں، اج اسیاں نبی دا کلمہ پڑھن والے ہاں، اسیاں نبی دے گن گان والے ہاں، نبی تے اپنیاں جاناں قربان کرن والے ہاں، آج سب کچھ نبی دے قدمہ تو قربان کرن والے ہاں۔ یاد رکھنا میں عرض کر رہے ہیں نبی نو صرف نبی من لینا کافی نہیں، رسول نو صرف رسول من لینا کافی نہیں، بلکہ اپنا تن من دن سب کچھ نبی دے قدمہ تو قربان کریے۔ نبی نو اے بھی منیے کہ اللہ نے ہر شے دا علم عطا کیتا۔ آدم چشتی رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے محبوباں اتے نکتا چینی، محبوباں اتے نکتا چینی، او جڑا کرنے تو باز نہیں ہوندا، سانو اے دسیا کسے عشق دے مفتی، جڑا مڑے مڑے اے فرموندا،
आज़म जिथे दिल लग जावे ओ उथे ऐब नजर नहीं आंदा आज़म जिथे दिल लग जावे मिल के पढ़ते जाओ आज़म जिथे नहीं ते हजरत बिलाल हबशी को पुछ लेवे मेरे नबी दे मुअज्जिन भी ने मेरे नबी दी अजान भी देंदे ने बड़े बड़े सहाबा मौजूद ने बड़े बड़े फुकहा बड़े बड़े मुफस्सिर ते मुहद्दिस सहाबा मौजूद ने लेकिन अजान बिलाल पढ़दे ने बिलाल ने जाके खाने काबे दे उत्ते अजान पढ़ी है जदों हजरत बिलाल खाने काबे दी छत ते चढ़ गए मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह मैं मदीने दे अंदर अजान पढ़ी मैं मुंह काबे वल कीता है मैं यमन दे अंदर अजान पढ़ी है मैं मुंह काबे वल कीता है मैं जंगा दे अंदर अजान पढ़ी है मुंह काबे वल कीता है या रसूल अल्लाह अज मैं खाने काबे दी छत ते उत्ते खड़ा अज मैनू हुक्म इरशाद फरमाओ अज मैं मुंह किदे वल करा मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बिलाल मैं काबे दा वी काबा वां मुंह मेरे वल कर अजान पढ़ना शुरू कर दे हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला नो आपने भी सारी जिंदगी ना अपनी इबादत रियासतां ते मान नहीं कीता बल्कि इत्थे भी हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाया उच्चियां लंबियां लाल खजूरा ते पत्तर जिना दे सा आवे जिस दम नाल सांझ असानो ते ओ नगरी नजरी नया आवे ते सुंझ मसुंझियां गलियां दिसण ते वेड़ा थावण आवे गुलाम फरीदा उथे की वसना जिथे यार नजर ना आखिरी दफा पढ़ लो गुलाम फरीदा उथे की वसना गुलाम फरीदा उथे की वसना जिथे यार नजर ना तो दोस्तों हुजूर नाल मोहब्बत करे फिर वो इलम ते हुजूर दे मौजज़ात ते इनकार नहीं करता जो बंदा दिलो जान नाल मेरे आका ते कलमा पढ़ के सब कुछ हुजूर दे कदमां तो कुर्बान करदा है ते फिर हुजूर भी नू कबूल करते ने फिर क़यामत के अंदर भी जो हुजूर दे सामने जाएगा हुजूर फरमानगे वो बंदा आखेगा गुलाम आखेगा मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते मेरे नबी भी फरमानगे आ जा गुनाहगारा मैं तेनू छुपा लवां अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए वाह।